بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 9 مئی 2022 روز سوموار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشنز پہنچیں۔ آج شام کی نیوز بلیٹن میں نئی اور اہم اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر اور گارڈ کو زد و کوب کرنے پر دو شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں اسیر پولیس نے ابہا شہر کے ایک ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر موجود ڈائریکٹر اور سیکیورٹی گارڈ کو مار پیٹ کرنے والے دو سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ سرکاری خبرساز ایجنسی ایس پی کے مطابق مقامی شہریوں نے ہسپتال کے ڈائریکٹر اور سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مار پیٹ کی تھی۔ پولیس نے دونوں قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ نجران پولیس نے ایک تجارتی مرکز سے بڑی تعداد میں موبائل سیٹ چوری کرنے والے ایک مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق نجران پولیس نے بیان میں کہا کہ مقامی شہری نے شاپنگ مال سے موبائل سیٹ چوری کیے تھے۔ اسیر ریجن پولیس کے تعاون سے گرفتار کر کے قبضے سے 55 موبائل سیٹ برآمد کیے گئے ہیں۔ نجران پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد ملزم کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد سعودی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی۔ سعودی عرب میں عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار میں تیزی دیکھی گئی۔ انڈیکس 13,800 پوائنٹ کی حد کو عبور کر گیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ارامکو کے شیئرز میں مثبت تبدیلی کا اچھا جو اثر ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھنے میں آیا۔ گزشتہ ہفتے کے لین دین کے اختتام پر تیل کے ریٹ بڑھنے سے ارامکو کے شیئرز کی قدر بڑھ گئی۔ ایک بیرل تیل کی قیمت $113 تک پہنچ گئی ہے۔ مارکیٹ میں تیل کی رسد میں قلت اور یورپی ممالک کی جانب سے 6 ماہ کے دوران روسی پیٹرول پر پابندی کے رجحان نے تیل کی قیمت میں اضافے کا جو رجحان دیکھا گیا۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس جو ہے وہ انڈیکس 0.61 سے بڑھ کر 13,820 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ 60 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت بڑھ گئی جبکہ 145 کمپنیوں کے شیئرز کی قدر گر گئی۔ یو اے ای میں ورچوئل ورک ریزیڈنس پرمٹ پروگرام کیا ہے؟ یو اے ای نے خطے میں اپنی نوعیت کا ایک پہلا ورچوئل ورک ریزیڈنس پرمٹ متعارف کرایا ہے۔ غیر ملکی شہری ویزے کے ساتھ جاری قواعد و ضوابط کے مطابق یو اے ای میں ورچوئل ڈیوٹی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی کفالت پر امارات میں آ سکیں گے اور یہاں 1 سال تک رہ سکیں گے۔ الامارات الیوم کے مطابق حکومت کا کہنا ہے اس سہولت کی بدولت ورچوئل ڈیوٹی ممکن ہوگی۔ اس کے ذریعے تجربہ کار اور اعلیٰ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ای گورنمنٹ نے بیان میں کہا نئے ورچوئل ورک پر جو ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کے اجرا سے کاروبار کا مستقبل روشن ہوگا۔ ورچوئل ڈیوٹی دینے والوں کی خدمات حاصل کرنے میں سہولت ہوگی۔ غیر ملکی ماہرین یو اے ای سے باہر رہتے ہوئے ورچوئل ڈیوٹی کے ذریعے سعودی جو امارات ہیں وہاں پر ملازمت کر سکیں گے۔ ایسی کمپنیاں جن کے ہیڈ کوارٹر امارات سے باہر ہیں ان کے ملازمین باہر رہتے ہوئے امارات کے لیے کام کر سکیں گے۔ ورچوئل ورک ریزیڈنس پرمٹ کے امیدوار کے لیے کم سے کم 6 ماہ کے لیے ویلڈ پاسپورٹ اور دبئی میں قیام کے دوران ویلڈ ہیلتھ انشورنس اسکیم ضروری ہے۔ نجران کے قبیلے نے جو قاتل ہے اس کو معاف کر دیا۔ 105 ریال جو ملین ریال ہے اس کی جو دیت ہے وہ مسترد کر دی۔ سعودی عرب میں نجران کے معروف قبیلے آل ششین اور آل معجبہ یام نے رواداری اور سماجی عفو درگزر کی ایک مثال قائم کر دی۔ قاتل کو غیر مشروط طور پر معاف کر کے دیت کی 105 ملین ریال کی رقم کو ٹھکرا دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سار کمشنری کی وادی یتم میں قبیلے نے حجرے میں عمائدین اور شیوخ اور نجران کے باشندوں کا خیر مقدم کیا۔ شیخ المکرمی المکارمہ قبائل جبکہ شیخ ابو ساق الفاطمہ یام قبائل کے سردار ہیں۔ اس موقع پر مقتول کے خاندان نے کہا کہ وہ قصاص سے دستبردار ہونے کے لیے 105 ملین ریال کی پیشکش کی لیکن ہم نے قاتل کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا ہے۔ یہ واقعہ 18 سال سے پورے علاقے میں بحث کا موضوع بنا ہوا تھا۔ اس موقع پر مقتول کے خاندان نے صلح کے لیے سفید پرچم لہرائے جس پر خوشی اور پسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ کنگ فہد پل پر مسافروں کو آن لائن پیمنٹ کی سہولت۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے مسافروں کو بینک کارڈ اور موبائل کے ذریعے فیس کی ادائیگی کی سہولت دے دی ہے۔ سعودی بینک کارڈ ہولڈر بحرینی حکام اور بحرینی بینک کارڈ ہولڈر سعودی حکام کو اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے فیس ادا کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے اس سہولت کا مقصد ادائیگی کے نظام کو معیاری بنانا، مسافروں کو رش سے بچانا، جدید ٹیکنالوجی کا فروغ اور عام رفت میں مسافروں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ کمپنی ملازم کے اقامے کو انفرادی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کے قانون کے تحت ایسے لوگ جو کمپنیوں کے ملازم ہوتے ہیں ان کے لیے قوانین ایسے جو ہوتے ہیں جو ملازمین ہوتے ہیں دوسرے ان سے مختلف ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ سعودی شہریوں کے کفالت میں آتے ہیں۔ شہریوں کی اسپانسرشپ میں آنے والے غیر ملکی کارکنوں کو عربی میں عمالہ منصریہ کہا جاتا ہے جس کا مطلب گھریلو ملازمین ہوتا ہے۔
जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि कंपनी के मुलाजम की स्पॉन्सरशिप घरेलू में तब्दील कराई जा सकती है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना था कि ऐसे लोग जो कंपनी की स्पॉन्सरशिप में काम करते हैं उनकी कफालत इनफरादी शोबे में तब्दील नहीं की जा सकती। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में इमिग्रेशन क़वानीन के मुताबिक कंपनियों और इदारों में पेशावर गैर मुल्कियों के कामों के इजरा के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी वर्क परमिट के बाद किया जाता है, जिसकी फ़ीस मुकर्रर है। इसके अलावा पेशावर गैर मुल्की कारकुनों के कामों के इजरा और तजदीद के लिए सऊदीज़ेशन को भी देखा जाता है। दूसरी जानब जो घरों में काम करने वाले होते हैं उनके कामों के इजरा के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से NOC और वर्क परमिट दरकार नहीं होता। इसी वजह से इनफरादी मुलाजमीन के कामों की तजदीद के लिए लेबर ऑफिस की कोई फ़ीस नहीं होती। इनफरादी जो है मुलाजमीन में आम तौर पर घरेलू कारकुन होते हैं जिन्हें उमाला मंजलिया कहा जाता है। घरेलू मुलाजमीन के जुमला अमूर की निगरानी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात के अंडर होती है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि 6 माह का खरूजोता वीज़ा जारी कराया था, अब सफ़र का इरादा मुलतवी कर दिया गया। खरूजोता कैंसिल कराने पर किस हद तक फ़ीस हो सकती है? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खरूजोता जारी कराने के बाद अदाशुदा फ़ीस जो है वापस नहीं ली जा सकती। जितने माह की फ़ीस अदा की गई है उतने ही माह के लिए खरूजोता जारी किया जाता है। वाज़ेह रहे, सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक खरूजोता वीज़ा हासिल करने के लिए 100 रियाल माहाना के हिसाब से फ़ीस ली जाती है। इस एतबार से जितने माह का खरूजोता चाहिए उतने माह की फ़ीस 100 रियाल माहाना के हिसाब से इदारा जवाज़ात के अकाउंट में जमा कराना ज़रूरी होता है। निजरान साज बजाती लड़की की चट्टान पर तस्वीर का किस्सा क्या है? चट्टानों पर इंसानों और जानवरों की शक्ल सूरत और नक्शो नगार के सऊदी स्कॉलर अहमद अल नगीस सर जो है उन्होंने निजरान रीजन में एक ऐसी चट्टान का तारुफ करवाया है जिस पर एक लड़की की तस्वीर नक्श है जो मौसीकी का एक आला बजाती नजर आ रही है। अल अरेबिया नेट से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौसीकी के जिस आले की तस्वीर निजरान की चट्टान पर नक्श है वो मौसीकी की कदीम तरीन आलात में से एक है। इसका सबूत मिस्र कदीम के तमद्दुन में मिलता है। इस जैसा मौसीकी का आला इराक में माबीन अन नहरीन के तमद्दुन की तारीख में भी पाया जाता है। मौसीकी का ये आला मुख्तलिफ तकरीबात में इस्तेमाल किया जाता था। ये जज़ीरा अरब में भी राइज हो गया था। उन्होंने बताया कि निजरान की चट्टान पर मौसीकी के आले के साथ नजर आने वाली लड़की की तस्वीर यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल हो चुकी है। यह सऊदी अरब का छठा मुकाम है जिसे यूनेस्को ने तारीखी मकामात की फहरिस्त में शामिल किया है। चट्टानों पर नक्शो नगार वाला इलाका 557 मुरबा किलोमीटर के रकबे में वाक़ है। वहाँ चट्टानों पर 550 फनपारे नक्श हैं। लाखों शक्लें, सूरतें और नकूश चट्टानों पर मुर्तसम हैं। ये हमी में मशहूर कुओं के करीब वाक़ है। कुओं से तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।